ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر شہزاد آفیشل۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت عام ہے لیکن اکثر لوگ شرم کی وجہ سے چھپاتے ہیں، اور وہ ہے پیشاب کی نالی کا انفیکشن یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن، جسے UTI بھی کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ پیشاب کرتے وقت جلن ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، یا پھر پیشاب قابو میں نہیں رہتا؟ اگر ہاں تو ہوشیار ہو جائیں، یہ عام سی بات نہیں ہے بلکہ ایک خطرناک انفیکشن کی نشانی ہے۔ پیشاب کی نالی میں انفیکشن یعنی UTI یہ وہ بیماری ہے جس نے بڑے بڑوں کو رلا دیا ہے۔ بچوں سے لے کر خواتین تک اور بڑھاپے تک کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں۔ اب بات کر لیں کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کی علامات کیا ہوتی ہیں، یعنی اگر آپ کو پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہے، یعنی پیشاب جل کر آتا ہے، بار بار پیشاب کرنے کی حاجت رہتی ہے، پیشاب کرتے ہوئے درد محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھار پیشاب روکنا مشکل ہو جاتا ہے، پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے، اسے عام زبان میں سسٹائٹس یعنی مثانے کی سوزش، بلیڈر کا انفیکشن کہتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ خواتین میں ہوتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ اوپر کی طرف بڑھ جائے تو پھر گردوں کی نالیاں یوریٹرز متاثر ہوتی ہیں۔ اگر یہ انفیکشن گردے تک پہنچ جائے تو وہاں پائلونیفریٹس بن جاتا ہے، اور کمر کے ایک طرف گردے میں پتھری ہونے کی وجہ سے تیز درد ہوتا ہے۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جو خطرناک ہو تو گردوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ UTI میں انفیکشن کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ پانی کم پینا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب پانی کم پیتے ہیں تو پیشاب گاڑھا ہو جاتا ہے اور بیکٹیریا کو پارٹی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر صفائی کی کمی ہوتی ہے، خاص طور پر خواتین میں ہائیجین کا خیال نہ رکھنے سے بیکٹیریا فوراً حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ آرٹیفیشل ڈرنک، یہ کولڈ ڈرنکس، رنگین بوتلیں اور انرجی ڈرنکس، یہ سب بلیڈر کو اریٹیٹ کرتی ہیں۔ نمبر 4 پہ ان سیف پریکٹیسز یعنی جنسی بے احتیاطی، یہ بھی UTI کو دعوت دیتی ہے۔ نمبر 5 پہ پتھری یا پروسٹیٹ کے مسائل ہوتے ہیں، مردوں میں بڑی عمر کے ساتھ پروسٹیٹ بڑھتا ہے اور یہ بھی UTI کو دعوت دیتا ہے۔ اب بات کر لیں اس کے علاج کی۔ سب سے پہلی بات، میڈیسن خود سے مت کھائیں۔ اکثر لوگ فارماسسٹ سے دوائی خرید لیتے ہیں یا میڈیکل سٹور سے خرید کر خود ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بیکٹیریا سٹرونگ ہو کر ریزیڈنٹ بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز عام طور پر اینٹی بائیوٹکس جیسے کہ سپروفلاکساسین اور لیوفلاکساسین وغیرہ استعمال کرواتے ہیں، جبکہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہوں ان کے لیے سیف میڈیسن سیفکزائم وغیرہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں میں زیادہ تر اموکسیسلین یا کو اموکسیکلیو استعمال کروائی جاتی ہے، اور ایک خاص دوائی ہے فاسفومائسین جو کہ ساشے کی شکل میں ہوتی ہے، یہ پانی میں گھول کر پیشنٹ کو پلائی جاتی ہے، جو کہ UTI کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ تو دوستو، اب اس کی گھریلو احتیاط اور ٹوٹکے کی بات کر لیں۔ صرف دوائی ہی سب کچھ نہیں، کچھ عادات بدلنا بھی ضروری ہوتی ہیں، جیسا کہ زیادہ پانی پئیں، روزانہ کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی کے پئیں، کولڈ ڈرنکس اور آرٹیفیشل کلر جوس چھوڑ دیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، خواتین اور بچوں کو خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ہاں، کرینبیری جوس یا کیپسول یہ اینٹی بائیوٹک نہیں لیکن UTI بار بار ہونے سے بچاتے ہیں۔ اگر UTI بار بار ہو رہا ہو یا عام دواؤں سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو بائیوفیٹ ٹیسٹ ضروری ہے۔ یورین کلچر اور سینسیٹیو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا بیکٹیریا انفیکشن کر رہا ہے اور کون سی دوائیں اس پر اثر کریں گی، ورنہ اندھا دھند اینٹی بائیوٹکس کھانے سے صرف نقصان ہوتا ہے۔ تو دوستو، چھوٹے پیشاب کا چھوٹا سا انفیکشن کبھی بڑا نہ بننے دینا۔ زیادہ پانی پیو، صفائی رکھو اور اپنی ہیلتھ کے ساتھ مذاق مت کرو، ورنہ آخر میں انجیکشن ہی لگتے ہیں۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس بیماری سے بچ سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔